میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج بحمدہ تعالی سورہ الاعراف مکمل کرنے کے بعد ہم سورہ انفال کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گزشتہ دروس میں اگر کسی قسم کی کوئی لغزش، کوتاہی اور خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالی اپنے حبیب کریم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے ان دروس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج سورہ انفال کی ابتدا ہونے جا رہی ہے اور سورہ انفال کے حوالے سے مختصراً معروضات پیش کرتا چلوں، سورہ انفال کا تعارف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ صحیح قول کے مطابق سورہ انفال مدنی صورت ہے اور اس میں کم و پیش 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں، 75 آیات پر مشتمل اور 10 رکوع ہیں اس صورت مبارکہ کے اندر۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر تسلسل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورہ انفال کا شان نزول جو ہے، یعنی نزول کے لحاظ سے یہ 78ویں صورت ہے، 78ویں صورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر کیا احکامات بیان فرمائے اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملات کو بیان کیا۔ یاد رکھیے کہ سورہ البقرہ سورہ ال عمران کے بعد سب سے پہلے یہ نازل ہوئی مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد۔ اسے سورہ انفال اس لیے کہا جاتا ہے کہ انفال کا معنی غنائم ہے، یعنی غنیمت ہے، اور اس کا آغاز اموال غنیمت کے ذکر سے کیا گیا۔ اور اس صورت کے اندر اب کیا کیا بیان کیا گیا؟ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جو جنگ کے معاملات ہیں ان کو بیان کیا اور غنیمت کے احکام کو بیان کیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت کے خلاف کفار کی سازشیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کو ان سازشوں سے محفوظ رکھنا، یہ معاملہ بیان کیا گیا۔ ہر چیز میں اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرنا، گویا کہ توکل کی صحیح وضاحت کر دی گئی۔ مسلمانوں کے کفار کے ساتھ معاہدے اور ان معاہدوں کو توڑنے پر کفار کے ساتھ سختی کے معاملات کرنے کے احکامات بیان کیے گئے۔ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے فضائل بیان کیے گئے۔ اب اس سے پہلے سورہ الاعراف جیسے کہ آپ جانتے ہیں ختم ہوئی ہے، اب سورہ انفال آئی۔ سورہ الاعراف اور سورہ انفال کے درمیان ایک مطابقت ہے، ایک مناسبت ہے جس کو ربط کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط اور ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط ہوا کرتا ہے۔ ربط کیا ہے کہ پچھلی جو سورت ہی سورہ الاعراف میں اس میں انبیاء علیہم السلام کی تبلیغی مساعی دینی جد و جہد کا بیان ہے۔ چونکہ اس میں غزوہ بدر، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ جو مدینہ طیبہ کی حیات مقدسہ ہے، اس میں سب سے پہلا آپ کا مارکہ بھی ہے، آپ کا جنگی معاملہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دوسرے انبیاء کے دین کے لیے معاملات کو بیان کیا، انہوں نے کیسی تکالیف اٹھائیں، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف اور پریشانیاں آئیں اور آپ نے اسلام کی بقا کے لیے جنگیں لڑیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو دنیا میں باوقار طریقے سے جینے کے لیے جہاد کی تلوار کو تھامے رکھنا پڑے گا، ورنہ کفار ان کو کبھی چین سے جینے نہیں دیں گے۔ جیسے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ باوجود یہ کہ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ہم اپنی حالت ہی اگر دیکھیں تو صورتحال بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے آگے بھیکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور جنگ اور ان معاملات سے خوف محسوس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنا سر جھکا کر گزاریں۔ اگر مسلمان دنیاوی زندگی پر اخروی زندگی کو فضیلت دیتے تو کفار آج کسی صورت بھی ہم پر یوں غالب نہ ہوتے۔ بہرحال وقت مختصر ہے اور رکوع جو ہے وہ بڑا ہے، اور ہم نے آدھے گھنٹے کے ایک اختصار والے وقت میں اس کو تقریباً مکمل کرنا ہوتا ہے مختصر سے وقت کے اندر۔ میں آتا ہوں قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ انفال کی پہلی آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے محبوب، آپ سے اموال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر انفال کا لفظ استعمال ہوا، اور انفال جو ہے یہ نفل کی جمع، اس سے مراد مال غنیمت ہے اس مقام پر، اور نفل کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ شان نزول سنیں گے تو انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر کو سمجھ جائیں گے، بڑی بآسانی ساری تفصیلات کو جان جائیں گے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب کفار بھاگ اٹھے تو صحابہ کرام 3 گروہ میں تقسیم ہوئے۔ ایک گروہ جو تھا وہ ان کا تعاقب کر رہا تھا کفار کا اور ان کو مار رہا تھا، دوسرا جو گروہ تھا وہ ان کو چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگا، اور تیسرا گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا۔ بعد میں جب مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ ہوا تو وہ لوگ جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا ان لوگوں کا خیال تھا اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ مال غنیمت کا معاملہ وہ صرف ہمارے تک محدود ہونا چاہیے، کیونکہ مال غنیمت ہم نے اکٹھا کیا ہے، اور مال غنیمت چونکہ ہم نے اکٹھا کیا ہے تو سارا مال غنیمت ہمارا ہونا چاہیے۔ دیگر جو 2 گروہ ہیں صحابہ کے ان کو مال غنیمت نہیں ملنا چاہیے۔ بہرحال یہ تنازع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تب یہ آیت مبارکہ اتری یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کا حق ہیں، وہ جسے چاہیں جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح رکھو، جھگڑا نہ کرو، اللہ اور جو رسول اس کا حکم دیں اس کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنین میں بدر کے اموال کو اموال غنیمت کو برابر تقسیم کیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کسی معذوری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے غزوہ بدر کے اندر حصہ نہیں لے سکے، جیسے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہیں بھی پورا حصہ دیا گیا اور کوئی خمس اس سے نہیں نکالا گیا، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، ابھی تقسیم غنیمت کے مفصل احکام اترے نہ تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 41 اور سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں احکام غنائم کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ مسلمانوں کو اس آیت میں اس بات پر بھی زور دیا گیا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کہ تم آپس میں اصلاح رکھو، جھگڑا نہیں کرنا، دست و گریبان نہیں ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اگلی آیت مبارکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ انفال کے آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں
اور جب ان پر کسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب کے اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ ایمان کامل اطاعت کو مستلزم ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے تین اوصاف، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین اوصاف اہل ایمان کے بیان فرمائے۔ عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا، اللہ تعالیٰ کے جلال سے، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ یہ مومنین کا معاملہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اصل میں خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خوف ہے کہ خوف جو اللہ کا خوف ہو اور گناہوں کو ترک کر دینا اس کا نتیجہ بنتا ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور ایک خوف ہے اللہ کے جلال اور اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ پہلی قسم کا خوف تو عام مسلمانوں کے لیے ہے، اور دوسری قسم کا خوف انبیاء، مرسلین، اولیاء کاملین، مقرب فرشتوں کے لیے ہے۔ وہ جتنا اللہ کی معرفت حاصل کرتے جاتے ہیں ان کا خوف اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ صحابہ اکرام کے خوف کی کیفیات کو سماعت کیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک دفعہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اے پرندے تیرے لیے کتنی بھلائی ہے، تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں حساب کا خوف آپ کو برانیختہ کر رہا ہے۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یا اللہ کاش کہ میں ایک وہ پھل ہوتا جسے پرندے کھا گئے ہوتے۔ کتاب الزہد میں امام ابن مبارک نے اس حکایت کو نقل فرمایا۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا تھا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں خوف کی کیفیت ان لوگوں کی دیکھیے۔ ان کا ایمان بڑھتا، یعنی جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ان کا دل اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ جبکہ منافقین کے لیے سورہ محمد میں کہا گیا کہ جب جہاد کی آیتیں اترتی ہیں تو گویا ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص غشی کے عالم میں چلا گیا ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان توکل کرتے ہیں۔ توکل کا معنی ہوتا ہے اسباب کو اپنا کر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا۔ بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو اپنانا یہ توکل کے منافی ہے۔ مثلا میں دوائی ہی استعمال نہیں کروں گا، میں کھانا ہی نہ کھاؤں اور کہوں رازق اللہ تعالیٰ ہے مجھے دے گا۔ دیکھیے کہ رزق حلال، کسب حلال، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ تو امام المتوکلین ہیں، لیکن آپ نے جنگوں میں زرہ بھی پہنی ہے، لوہے کا لباس بھی پہنا، کسب حلال کے لیے آپ نے کوشش بھی کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی واضح جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس معاملے کو بالکل واضح کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی اسباب کو اپناؤ پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسباب کو اپنانا اور حقیقی کارساز اللہ کو جاننا، یہ اہل ایمان کے ایمان کا کمال ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں توکل اللہ کرنا چاہیے، توکل اللہ کرنا چاہیے تو پھر نوکری بھی نہ کیجئے، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بیمار ہو جائیں تو پھر آپ کو طبیب کے پاس نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ لیکن ان تمام معاملات میں آپ کی توکل کی تعریف کو کیا ہو جاتا ہے؟ ادھر تو اسباب اپناتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، سرکاری نوکری بھی کرتے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے دکان بھی کھولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب کو اپنانا یہ توکل کے منافی نہیں۔ یہ ان لوگوں کا دل بھی جانتا ہے جو لوگ توکل کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں کسی کو سبب نہیں بنانا چاہیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کامل ایمان والوں کے لیے جو 3 اوصاف بیان کیے، اللہ کے ذکر پر ڈر جاتے ہیں، تلاوت قرآن کے وقت ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کمال کی بات دیکھیے کہ ان تینوں باتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب اگلی جو 2 باتیں آ رہی ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کا تعلق ظاہری اوصاف کے ساتھ ہے۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نفلی صدقات نکالنا، غریبوں کو کھلانا یا مساکین پر خرچ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان 3 اوصاف باطنی ان کے بیان کیے گئے اور 2 اوصاف ان کے ظاہری بیان کیے گئے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچے مسلمان کا لقب اس لیے عطا فرمایا کہ ان کا دل خشیت الہی، اصلاح، اخلاص اور توکل جیسی صفات عالیہ سے متصف ہے، اور ظاہری اعضاء اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اندر مصروف ہیں۔ یہی ایک مومن کا کمال ہوتا ہے کہ اندر اور باہر دونوں سے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ منافق کے حال میں اور مومن کے حال میں یہی بنیادی فرق ہے کہ اس کا دل اور اس کی زبان اور اس کے ظاہری اعضاء، اس کے ظاہری جوارح، یہ اس کے باطنی کیفیات کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، برعکس ہوتے ہیں۔ اہل ایمان ظاہر و باطن سے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ریاکاری کی اسی لیے مذمت کی گئی کہ وہ ظاہر کچھ اور دکھاتا ہے لیکن باطنی طور پر اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، جیسے تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات پر ناخوش تھا، یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کرے۔ یہ اصل میں مسلمانوں کے ایک گروہ کے حوال کا ذکر ہے۔ وہ کس بات پر ناخوش تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ کاٹنے کے لیے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو ساتھ لیا۔ اب ظاہری سی بات ہے، ایک تجارتی قافلے کو روکنا ہے تو ساتھ اسلحہ وغیرہ لے کر جانے کا کوئی معاملہ یا کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات کی خبر مل گئی اور ابو سفیان نے اپنے راستے کو بدل دیا اور ساحل سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوئے مکے جا پہنچے۔ لیکن اس قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل اور دیگر جو کفاران مکہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ اگرچہ یہ قافلہ پہنچ چکا تھا، بہت سے کفار کی رائے یہ تھی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہم تو اپنے اس لشکر کو بچانے کے لیے آئے تھے جو تجارتی ہمارا لشکر آ رہا تھا، تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اب چونکہ وہ پہنچ چکا ہے لہٰذا اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل اور دیگر سرداران کفار اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گروہوں کا اختیار دیا، یا ابو سفیان کے قافلوں کو روک لے، یا ابو جہل جو آلات حرب کے ساتھ 1000 افراد کے ساتھ آ رہا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے ایک گروہ کی
خواہش تو یہی تھی کہ ہم ابو سفیان کا تعاقب کریں اور ابو جہل اور اس کے آنے والے لشکر کے ساتھ لڑا نہ جائے۔ یہ غزوہ بدر کے محرکات اور اسباب اور حالات و واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اس قصد سے مدینے سے باہر نہیں آئے تھے کہ ہم نے غزوہ بدر کرنا ہے، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ صرف اس قافلے کو روکنے کے لیے چلے تھے، لیکن ہوا وہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اور اللہ اور اس کے رسول حکمتیں جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا کہ دونوں گروہ میں سے ایک گروہ ہمارے ہاتھ آئے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر قابض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مسلط کرے گا، ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام کے ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم آلات حرب لے کر مدینے سے باہر نہیں نکلے، محض 8 تلواریں ہیں، گنتی کے 2-4 گھوڑے ہیں، بمشکل 2-4 نیزے ہیں، ہم تو اس ارادے سے آئے ہی نہیں تھے۔ تو اس آیت میں اصل میں ان اہل ایمان کے معاملے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر اکابر صحابہ سے اس کے متعلق جاننا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سعد بن عبادہ، ان تمام صحابہ کی خواہش یہی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کے اس آنے والے آلات حرب سے لیس قافلے کے ساتھ لڑنا پسند کریں گے۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے اگر یہ معاملہ لکھ دیا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی فتح بھی عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بعلف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، اس نے تمہاری فریاد قبول کی، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا، اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک غالب حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو ملاحظہ فرمایا، ان کی تعداد ایک کثیر تعداد 1000 کی تھی، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام کی تعداد ہے وہ مشہور 313 ہے، بعضوں نے 319 بتایا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف اپنا چہرہ اقدس کیا، اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے دعا کی، اے رب کریم تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما، یا رب اگر اہل اسلام کی اس جماعت کو تو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہیں ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کو دین اسلام کا گویا ستون قرار دے رہے ہیں، اور اہم بات انہی لوگوں میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکمی طور پر غزوہ بدر کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو دین کا ستون قرار دے رہے ہیں۔ خود اہل تشیع کے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار، اور شیعوں کے مشہور مفسر علی بن ابراہیم قمی نے بھی یہی بات اپنی تفسیر قمی سورہ انفال کی تفسیر میں نقل کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں آج اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس کا بڑا کریڈٹ جو ہے، اعزاز، وہ اصحاب بدر کو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اگر آج ان کو کچھ ہو گیا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی دعا کرتے رہے، آپ کے شانہ اقدس سے چادر پھسل کر نیچے آتی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر مبارک آپ کے شانے پر ڈال دیتے اور فرماتے یا نبی اللہ آپ کی مناجات کافی ہو گئیں، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا انی ممدکم بعلف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کافر کو مارنے کا قصد کرتے تو ہمیں ایک آواز آتی اقدم حیزوم، اے حیزوم اس طرف بڑھ۔ تو حیزوم کون تھا اور کیا تھا؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا۔
حضرت جبریل علیہ السلام پہلے جا کر اس شخص کو ضرب لگاتے اور وہ شخص واصل با جہنم ہو جاتا. اور جن لوگوں کو فرشتوں نے مارا ان کے جسم پر سیاہ رنگ کے کچھ نشانات پائے گئے، ان کے جوڑوں پر سیاہ رنگ کے نشانات پائے گئے جن کو فرشتوں نے مارا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پیش قدمی کرتے، آواز سنتے، اقدم حیزوم، حیزوم اس طرف بڑھ، جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا، اور وہ شخص دڑام سے نیچے آ گرتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تسلی و تشفیع کے لیے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فلاں مقام پر فلاں کافر گرے گا، فلاں مقام پر فلاں کافر گرے گا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے کہ وہ کافر دوسرے دن مرا بھی، اور اسی جگہ پر مرا جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی. تو یہ جو کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اب یہ بخاری شریف کی حدیث کے بعد کیا یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے غیب پر مطلع نہیں فرمایا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہیں متعین فرمائی تھی کوئی کافر اس سے 1 انچ بھی نہ دائیں گرا نہ بائیں گرا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے جو لوگ درد دل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے. استستغیثون ربکم، جب تم رب سے دعا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فاستجاب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کیا. اس کا مطلب ہے گھر سے عملی طور پر باہر نکلنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. گھروں میں بیٹھ کے دعائیں کرنے، یا اللہ یہود و نصارہ کو تہس نہس کر دے، پریشان حال کر دے، ان کی جمعیت کو بکھیر دے، وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عملی طور پر گھر سے باہر نکلے ہیں، آپ نے تلوار نکالی ہے، پھر اللہ نے آپ کی مدد کی ہے. یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی سنت کے مطابق عملی اقدامات کیے جائیں گے تو اللہ کی مدد اسی صورت میں آئے گی. یہ نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے یا اللہ وہ آ رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، وہ وہیں سے واپس لوٹ جائیں، ایسا نہیں ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں بھی گئے. کچھ صحابہ جن کی تعداد 11 بتائی جاتی ہے، انہوں نے شہادت کا جام بھی نوش کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی، اور مسلمانوں کی دھاک جو بیٹھی ہے وہ عملی طور پر میدان میں اترنے سے بیٹھی ہے، تلوار نکالنے سے بیٹھی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ آج بھی اگر فضائے بدر پیدا ہو تو فرشتے ہماری مدد کو اتر سکتے ہیں. مسلمان اسی رب کو مانتے ہیں، اس رب کی قوت کوئی کم نہیں ہوئی، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے مدد لی، آپ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی مدد کرنا یہ اللہ ہی کی مدد کرنا ہے، کیونکہ فرشتے خدا نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر بن کر ظاہر ہوئے اور رسول کریم نے ان سے مدد لی ہے. امید ہے کہ آپ اس سارے مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے دوسرے رکوع کے ساتھ سورہ انفال کے پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق مرحمت فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا